بدر میں بری طرح شکست کھانے کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے، اور مسلمانوں نے مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 اصحابہ کی فوج تیار کی۔ پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کے فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ Not a big deal, right? Yes, but اس بار مکہ کے فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ آدمی اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر لڑائی کرنے کا حکم دیا، لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات چھوڑ کر میجارٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 لوگوں کے پاس آرمرز، شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کی انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سنٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، اور لیفٹ سائڈ کو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوج سے لڑنے کے لیے مسلمان جب احد کے مقام پر پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق، انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی اس فوج سے الگ ہوئے۔ یہ بریف لینڈ سازش تھی یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آرچرز، تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دی کہ اگر مسلمانوں نے جنگ جیت لیا تب بھی تم ان پہاڑ سے نہیں اترو گے، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اور پرندے آ کر اس کے جسم سے گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم لوگوں نے پہاڑ سے نہیں اترنا۔ کافروں کی فوج سے ایک آدمی سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو حضرت علی جا کر پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اسے بھی ختم کیا۔ پھر وہاں سے آتے رہے اور مسلمان ان کو ختم کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ ان کو کریش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارتے گئے، بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر پہاڑ پر اوپر موجود 50 آرچرز، تیر اندازوں میں سے 41 آرچرز نیچے آئے مال اکٹھا کرنے کے لیے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد بن ولید اپنے لوگوں کے ساتھ لائٹننگ کی سپیڈ سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر اب the game was completely changed۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے اصحاب شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام نے شہید کر دیا۔ اور دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کرنے لگے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹیکشنز کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابوں نے انہیں بچائے رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے جب 7 شہید ہوئے تو انہیں لگا کہ ہم نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا۔ ان کی صورت رسول اللہ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں سے مسلمانوں کی فوج وہاں سے کسی طرح نکل کر اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہوئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کی ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے کہا بس اتنا کافی ہے، ہم یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو تم کہہ رہے وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے،
اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز مسلمانوں کے اس جنگ کو ایبسولوٹ شکست کہتے ہیں، اور کچھ ہسٹورین ایسے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں نے ایک چیز سیکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کے خلاف نہیں جانا، اور اس کے بعد بڑے بڑے سپر پاور سے لڑائی کرنے کے دوران کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے لیڈر کا حکم کو نہیں توڑا۔ ابو سفیان کے فوج مکہ تو چلی گئی، لیکن اس بار پورے عرب سے ابو سفیان نے 10,000 لوگوں کو جمع کروایا اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کا پلان شروع کیا۔